السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹرز کیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ آج ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے کی طرف آپ لوگوں کو ہم لے کے چلیں گے، وہ ہے عدم برداشت، صبر کی کمی، جلد بازی، بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دینا۔ یہ جو آج کل کا مسئلہ ہے، آج کل کا یہ مسئلہ گھر سے لے کر آپ کے ملکی لیول تک، ملکوں سے لے کر عالمی سطح تک، یہ مسئلہ آج کل جو ہے نا بڑی پیچیدگی اختیار کر چکا ہے۔ آج کل تو بڑے بیچارے چھوٹے بچوں کو کوئی چیز لینی ہو، کوئی گھر کا کام کرنا ہو، بیچارے پریشانی کے عالم کے اندر آ کے انہیں کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، نہیں مانتے، جنریشن مانتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر پہلے کی بات کریں، آج سے 30 سال پہلے، اگر 40 سال پہلے، میرے خیال میں جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا یا ایک نوجوان ہوتا تھا، نوجوان کے جبڑے بھی کام نہیں کرتے تھے کہ وہ جب اپنے والد سے، اپنے چاچا سے، اپنے بڑے بھائی سے بات کرتا یا ایسی بات کرتا کہ جو ایک نافرمانی کے زمرے میں آتی تھی۔ گو کہ یہ بھی ایک بیڈ ایفیکٹ ہے کہ ایک جو اظہار ذات ہے، اظہار ذات بھی ہونی چاہیے۔ اظہار ذات یہ ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ، میں اپنے والد کے ساتھ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو پیش کر سکوں، اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا بھی ایک ڈر اور خوف کی کیفیت نہ ہو کہ ہم اپنی پریشانیاں بھی نہ شیئر کر سکتے ہوں، اور اس کا بھی ایک انجام مختلف ہوتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن ہم اس چیز کی طرف لازمی جائیں گے اور پازیٹیو وے کے اندر جائیں گے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، نیو جنریشن کون سے والی نیو جنریشن؟ وہ نیو جنریشن ٹک ٹاک والی، وہ انسٹا، ٹویٹر، فیس بک، بابا گوگل کے جو مرید ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل ظاہر ہے کہ جب ہم ایک بچے کو اس کمپنی سے محروم کر دیں گے کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو والد صاحب ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آج جو میرے مہمان آ رہے ہیں ان کی خدمت میرے فلاں 2 بیٹوں نے کرنی ہے، اس کی خدمت میرے فلاں بیٹے نے کرنی ہے، اور جو ایک بیٹا ہوگا وہ اسی وقت ساری کی ساری گفتگو کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، وہ سن رہا ہوگا، وہ اخلاقیات کے درس لے رہا ہوگا، وہ جو باتیں کر رہے ہوں گے ان کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا۔ تو ہم آج اس کی جو ہماری ایک بحیثیت معاشرہ، ایک اخلاقی گراوٹ ہے، گو کہ ہر جگہ کے اوپر نہیں بھی ہوتے، ہم اس کی طرف بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ شعور نہ دینا۔ وہ جو کمپنیاں تھیں، ساتھ میں سارے لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، تو وہ کمپنیاں نہیں ہیں، لوگ اکیلے پن کا شکار ہو گئے ہیں، اور اکیلے پن کے اندر ان کا جو ساتھی اور دوست ہے، یہ جو 4، 5، 6 انچ کا موبائل ہے، یہ اس کا ساتھی بھی ہے، یہ اس کا دوست بھی ہے، یہ اس سے غم بھی اسی سے شیئر کرتا ہے، غصہ بھی اسی کے اوپر کرتا ہے، اور خط بھیجنے ہوتے ہیں اسی کے اوپر بھیجتا ہے، ریڈیو سننا ہوتا ہے اسی کے اوپر سنتا ہے، ٹی وی سننی ہوتی ہے اسی کے اوپر سنتا ہے، کوئی بھی مووی ڈرامہ ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اسی کے اوپر دیکھتا ہے، کوئی بھی دکھ سکھ شیئر کرنا ہوتے ہیں اسی کے تھرو کرتا ہے۔ لیکن جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں کہ ایک والد صاحب سارا دن اپنے بیٹے کو لے کر چھٹی والے دن اپنے دوستوں کے ہاں جایا کرتے تھے، وہ چیزیں منہدم ہو چکی ہیں، وہ چیزیں معدوم ہو چکی ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہ خاتمہ بالخیر ہو، بالجبر ہو، کسی چیز کو پر بھی کہیں، خیر تو ہم خیر نہیں کہہ سکیں گے، وہ چیزیں ٹوٹلی ختم ہو چکی ہیں۔ آج کا جو ہمارا بچہ ہے
چھوٹا بچہ آپ اس کو اگر دیکھیں تو وہ صبح صبح ناشتہ نہیں کرے گا جب تک کہ موبائل کو نہ یوز کرے. موبائل کے اوپر وہ کارٹون دیکھے گا. کارٹون میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اندر اخلاق کی جو گراوٹ ہے اس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہوتے. وہ کارٹون جس نے بنائے ہیں وہ اسے اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو گیمز ہوتی ہیں, گیمز کے اندر بچے لگے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ ہمارا جو پارٹ آف سوسائٹی ہے اس سے کٹ کے ایک کمرے, ایک بیڈ اور ایک کمبل کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں باقی چیزیں ٹوٹلی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس کو سکھانے کے لیے ہمیں اس وقت, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, انوویشنز کا دور ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کی جو ہوم سکولنگ ہوتی ہے اس ہوم سکولنگ کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ اس بچے کا گھر کے اندر ٹوٹل ایک اسکیجول بنا ہونا چاہیے کہ اس وقت بچے نے ناشتہ کرنا ہے, اس وقت سکول جانا ہے بچہ سکول سے واپس آ کے کیا کرے گا, اس کے بعد بچے نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے, اس کے بعد ریسٹ کا ٹائم ہے, اس کے بعد بچے کی گیمز کا ٹائم ہے, اس کے بعد بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے, اس کے بعد بچے نے شام کا ڈنر کرنا ہے, اس کے بعد سو جانا ہے. اس میں بچے کی نمازیں بھی آ جائیں, اس میں بچے کے ایتھکس بھی آ جائیں, اس میں بچے کی تمام چیزیں آ جائیں, تب ہم انشاءاللہ ایک باوقار معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوں گے. نہیں تو یہی ایک مشینری روبوٹک لائف, آپ جاپان کی بات کرتے ہیں, آپ چائنا کی بات کرتے ہیں, آپ کسی اور امریکہ کی بات کرتے ہیں, آپ یورپ کی بات کرتے ہیں, کسی بھی ملک کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر سب سے بڑی گراوٹ یہی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا اور ماں بیٹی کو نہیں جانتی, اور ان کا آپس کے اندر کوئی لنک نہیں ہوتا. ان کے دوست بھی باہر کے ہوتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ کے ساتھی بھی باہر کے ہوتے ہیں. گھر میں وہ کسی کو نہیں جانتے ہوتے سوائے کسی مطلب کے. ان کی جو آپس کے جو ایک رشتے ہوتے ہیں, آپس کے جو ایک مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. وہ صرف واحد ایک شخص ہے, میں. وہ میں کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے تو انہوں نے آ کے ہمیں سبق دیا تھا کہ مغربی وہ جو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. وہاں پر جو معاشرتی اقدار ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, مذہبی اقدار ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, اخلاقی اقدار ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, زنگ آلود ہو چکی ہیں. تو وہاں پر صرف اور صرف وہ کوئی بندہ ہے, کوئی بندی ہے, وہ ایک خود کو جانتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک تہذیبی سسٹم ہے اور خاندانی نظام ہے, یہ خاندانی نظام جب تک ہے تو ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب یہ ختم ہو جائے گا تو یقین مانے ہم ٹوٹلی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہماری کوئی حیثیت اور کوئی وقت اور کوئی داستان نہیں رہے گی. تو اسی لیے بچے کو بچپن ہی سے ہم نے, اور میری ہر ویڈیو کے اوپر آپ فوکس کرتے ہوں گے یا آپ اس چیز کو مستقل ہی لے لیں, جو آگے بھی میں ویڈیوز بناؤں گا, ظاہر ہے کہ ہم نے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہوتا ہے. اور پازیٹیوٹی کے اندر آپ کس کی پازیٹیوٹی, اپنے معاشرے کی, اور معاشرے کے اندر جو فرد ہے وہ اس کی اہم ایک اکائی کہلاتی ہے. اور جو فرد ہے, فرد کی جو تربیت ہے, فرد کا جو سسٹم ہے, فرد کا جو ٹوٹل کا ٹوٹل نظام ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ 1 دن کا ہوتا ہے. وہیں سے لے کر بچے کو جب جوانی تک ہم ایک اچھی ماحول اور انوائرمنٹ دیں گے تو بچہ ہمارا اس سوسائٹی کا, اس معاشرے کا کارآمد فرد بنے گا اور کارگر فرد بنے گا. نہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جہاز تیار کر رہے ہیں, ہم جہاز تیار کر رہے ہیں. اور جہازوں کا کام تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے پوری سوسائٹی کو گھمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے ایک تو انسان کی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی اپنی سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے لیے ایک پروگرام تیار کرنا ہے. اس پروگرام کے تحت اس کے اندر فلیکسیبلٹی لے کے آنی ہے. وہ جلد بازی نہ کرے کہیں پر بھی. ہمارے سامنے کی باتیں ہیں, کہیں پر بھی کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا تو اس کو بہترین انداز سے, اور خاندان کے 2-4 بزرگ مل بیٹھ کے اس کو فیصلہ کیا کرتے تھے.
لیکن آج دیکھیں تو ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اگر ایک ہمسائے کے کسی بچے نے ہمارے بچے کو تھپڑ لگا دیا تو وہ پورا محلے کو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عدم برداشت ہے، یہ صبر ہے جو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسکول کی کسی ٹیچر نے بچے کو اگر اسکیل مار دیا، کوئی ڈنڈا لگا دیا، تھوڑا سا ٹچ کر دیا، بچے نے گھر میں جا کے بتانا ہے، اور گھر والوں نے ماشاءاللہ سے پورے کے پورے محلے کو لے کے اسکول کے اندر آ جانا ہے کہ وہ ٹیچر اور وہ قاری صاحب اور وہ سر کو پیش کیا جائے ہمارے سامنے، ہمارے بچے کو مارا ہے۔ تو اسی لیے ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ تنگ ہوتا ہے جب تک ہم اپنا ایک پروگرام ساتھ نہیں لے کے چل رہے ہوتے، ایک اسکیجول ساتھ نہیں لے کے چل رہے ہوتے، ایک پورا تربیتی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو آخرکار یہی سسٹم ہوتا ہے کہ عدم برداشت۔ ہم روڈوں پہ دیکھیں، گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، پیدل جا رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، اب کسی سے تھوڑا سا بات کر کے دیکھیں، کسی غصے میں بات کر کے دیکھیں، پیار سے بات کر کے دیکھیں، کسی کی غلطی ہوگی وہ چھوڑے گا نہیں، اسی وقت فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مسئلے سے گلو خلاصی کرنی ہے، اس مسئلے سے چھٹکارا پانا ہے۔ وہ چھٹکارا میں پھر آخر میں وہی کہوں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائے ہوئے احکامات ہیں، جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز کے اندر اور بہت خوبصورت الفاظ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور مومن وہ نہیں کہ دشمن کو پچھاڑ دے، مومن تو وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور ان کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ اب دیکھ لیں، جب غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے۔ تو ہمیں اپنی سوسائٹی سے صبر کو سب سے پہلے ترجیح دینی ہے، غصے کو پچھاڑنا ہے سب سے پہلے۔ جب صبر آ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا، پھر دیکھیے گا ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا ایک اچھا سسٹم بنتا ہے، اور ہماری ایک جو کہیں اس چیز کو، یا ہم اپنی جو اپنا ایک معاشرہ سازی ہے اس کو اب دیکھیں، اور جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں اس کو دیکھیں کہ کیسے سلولی یہ کیا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلوں سے، اپنے یونیورسٹی فیلوں سے، اپنے کولیگز سے، اپنے ماتحت افراد سے اس چیز کو سٹارٹ کریں، پھر دیکھیں چند سالوں کے اندر ہم کہاں سے کہاں پہنچ پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اور پھر اسی طرح ایک اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی اور خوبصورت باتوں کے ساتھ، اور اسی طرح اچھی مثالوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات کے ساتھ کہ جو معاشرے کی کردار سازی کے اندر اور رحمت للعالمین کی رحمتوں کے سائے میں انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔